بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور وہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو وہ اپنے عزیز و اقارب سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، انسان کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے، جن کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ وہ قوم اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوشحال بھی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ وہ لوگ اپنی زندگی سے بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم یہ تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے حساب مچھلیاں آتی تھیں، جن کا وہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور یہاں ہی سے اس قوم کی بربادی کا آغاز ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، جسے سن کر وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جایا کرتی تھیں، جبکہ باقی دنوں میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر مچھلیاں آتی تھیں۔ اس قوم کا گزر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر وہ قوم پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ایک دن شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر میں بڑی بڑی نالیاں بنا کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، تو ہفتے والے دن کنارے پر آنے والی مچھلیاں نالیوں کے راستے ان حوضوں میں جمع ہو جائیں گی، اور اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے نالیاں بنا کر آگے بڑے بڑے حوض بنا دیے، جس کی مدد سے بڑی مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں ان حوضوں میں آ گئیں تو پھر ان کا شکار ہی ہو گیا، جو ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ اس طرح شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہ کیا، اور نہ ہی شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ان لوگوں کو منع کر رہے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ جبکہ اس قوم کے کچھ لوگ سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی باتوں میں آ کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے انہیں کھایا کرتے اور بیچا کرتے تھے۔
پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے بدبخت افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود ان نالیوں کے ذریعے شکار کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 افراد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ 1200 نافرمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم کے ان نافرمانوں کو سمجھایا، لیکن وہ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس دن نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا، تو لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سب کے سب بندر بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بندر بن جانے والے انسانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے کہ تم میں کہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ وہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران وہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، اور سب کے سب بھوک اور پیاس سے مر گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی بندروں کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جس پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو بندر بنے تھے وہ صرف 3 دن زندہ رہے، لہٰذا آج کے بندروں کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔